دنیا کا سب سے بڑا شہر جس میں شمار کیا جاتا ہے کراچی، اور لیکن جب ہماری مردم شماری ہوتی ہے تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کوئی آسیب زدہ شہر اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ اس کے لوگ مزید کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کی آبادی گھٹتی نظر آ رہی ہے۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے، پہلے اگر میں پچھلے سینسس تک بات کروں تو وربیٹم یہ تھا کہ تقریباً ہم 2 سے سوا 2 کروڑ کی آبادی کا شہر ہیں، اور اسی حوالے سے ہمارے وسائل ہونے چاہیے، ویسے ہی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، لوکل باڈیز کی ہمارے پاس، اور دوسرے مختلف اداروں کی اسی طرح کی فعال قسم کی گورننس ہونی چاہیے۔ لیکن اب مزید آپ کے لیے سرپرائز یہ ہے کہ اس دفعہ ہمیں 16 ملین کا قرار دیا گیا ہے، یعنی 2 کروڑ سے بھی کم ہو چکے ہیں۔ حالانکہ آپس میں جو یعنی میں نے بینرز ادھر ادھر دیکھے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہو سکتا 3 کروڑ سوا 3 کروڑ سے اس وقت شہر کی آبادی تجاوز کر دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود 1/3 کو کیوں نہیں گنا جا رہا ہے؟ اس سے کس کو سیاسی فائدہ ہے؟ آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر پولیٹیشین اینڈ آف کورس somebody who understands کراچی ویری ویل، فاروق ستار صاحب۔ السلام علیکم فاروق صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ فاروق صاحب، کس کا فائدہ انڈر کاؤنٹڈ رہے تو؟ دیکھیے 1972 سے خاص طور پہ ہمیں انڈر کاؤنٹ کیا گیا تاکہ ہم انڈر ریپرزینٹ ہو اور انڈر فنڈیڈ ہو، یعنی کم گنے جائیں گے تو کم نمائندگی ہوگی، کم نمائندگی ہوگی تو پیسے اور وسائل بھی کم ملیں گے۔ اچھا، لیکن یہ صرف ہمارا نقصان ہے، اگر یہ کراچی جیسے قومی شہر کے ساتھ ہے جہاں ہر زبان بولنے والا پاکستانی، جہاں ہر علاقے کا پاکستانی، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں۔ اور پھر جو سب سے جو ترقی کا انجن، معیشت کا مرکز ہے، اگر اس کے ساتھ یہ سلوک ہے، جو چلتا ہے تو ملک چلتا ہے، جو پورے ملک کو پالتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ پورے ملک کے ساتھ ڈس سروس ہے۔ اس میں دیکھ لیں کہ ایک دیہی شہری کا تصور تو کراچی کے اس میں رہا ہے نا، انتظامی امور میں اور سرکاری امور اور تو ساری چیزوں میں، تو مجھے لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہاں یہ صرف نادانستگی میں یا انجانے میں نہیں ہو رہا، بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس میں وفاقی حکومت اور سینسس کمیشن اور پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کا بہت زیادہ عمل دخل نظر نہیں آتا۔ ہاں، ماں سوائے اس کے کہ ہم نے کہا تھا کہ انیومریٹرز پنجاب سے بلا لیں، خیبر پختونخوا سے منگا لیں، پرائیویٹ سیکٹر سے لے لیں، لیکن اگر سرکاری ملازمین ہوں گے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یا دیگر وزارتوں اور محکموں کے، تو پھر کراچی پھر انڈر کاؤنٹ ہوگا، کیونکہ اس میں فائدہ دیہی سندھ کے ان وڈیروں جاگیرداروں کا ہے جو بلا شرکت غیر تمام اقتدار اختیار وسائل پر جو ہے نا قابض ہے، اور اپنی ایک مصنوعی آبادی میں جو اضافہ دکھاتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ زیادہ سیٹیں لے کر پھر ہمیشہ وزیر اعلیٰ اندرون سندھ سے آتا ہے، دیہی سندھ سے۔ دیکھیں کراچی سے آئے کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، اسٹرکچرل ڈفرینسز یہاں پہ ہماری مردم شماری میں کہاں ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنی ایکسپینسو اور ایکسٹینسو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، مردم شماری آسان کام نہیں ہے، کراچی شہر جیسے شہر میں اور مزید مشکل ہے۔ سوال یہ ہے کہ واٹ آر سم آف دا پرابلمز؟ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ آپ کئی لوگوں کو دیکھیں، یہاں سے آپ ڈرائیور سے لے کر مزدوروں کا دن ہے، کسی بھی مزدور سے بات کریں وہ اپنے شہر اپنے علاقے کو اپنا وطن کہتا ہے، رہ وہ یہاں پہ رہا ہے، وسائل استعمال کر رہا ہے۔ ڈو وی کاؤنٹ ہم ایز اے کراچی آئٹ؟ یہی مسئلہ ہے نا۔ دیکھیں ہی شوڈ بی کاؤنٹڈ ایز کراچی آئٹ، خاص طور پہ جب نادرا نے یہ کہہ دیا کہ 2 کروڑ لوگ تقریباً کراچی میں رجسٹرڈ ہیں، چاہے وہ 1 کروڑ 35 کے قریب NIC کارڈ ہو، CNIC، اور 65 لاکھ یا 60 لاکھ کے قریب جو ہے وہ بے فارم میں رجسٹرڈ ہیں، جو ایک سنگل ایڈریس والے ہیں۔ اچھا، پھر جو ڈبل ایڈریس والے ہیں، وہ چاہے آبائی ان کا علاقہ، گاؤں، شہر کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن 11 ساڑھے 11 مہینے وہ یہاں رہتے ہیں، کھاتے یہاں ہیں، کماتے یہاں ہیں، اور ان کا جینا بسنا رہنا سب یہیں پر ہے، روزگار سب کچھ یہیں پر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی یہاں کاؤنٹ ہونا چاہیے۔ اچھا، ان میں سے بھی کچھ کاؤنٹ ہوتے ہیں، اور جو 2 کروڑ رجسٹرڈ ہیں ان میں سے بھی ہو رہے ہیں، لیکن ان دونوں کو بھی ملا کر اگر یہ آبادی اب تک 1 کروڑ 78 لاکھ پہنچی ہے اب تک۔ اچھا، یہ بھی تب جب 7 اپریل کو یہ جب لاک کی جا رہی تھی، بند کی جا رہی تھی، تو ہم نے وہ جو شور شروع سے مچایا ہوا تھا، تو ہمارے شور پر نشاندہی پر پہلی مرتبہ ہمیں ایکسیس ملی، سنا گیا، تو اس کے نتیجے میں 32,000 عمارتوں کو صحیح طرح نہیں گنا، فرسٹ سیکنڈ فلور کو گنا گیا، تساہلی تھی یا تساہلی کیا دانستہ طور پر 3rd 4th فلور، اس سے اوپر جتنے بھی فلورز تھے ان میں اگر سربراہ کو گنا گیا تو گنا گیا، گھر کو گنا گیا تو گنا گیا، لیکن اس کے افراد کو نہیں گنا گیا۔ اینڈ ان اے سٹی لائک کراچی جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ورٹیکل لیونگ سٹائلز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک یعنی 5 مالے 10 مالے کی بلڈنگ ایک بڑی ریگولر بات ہے یہاں پہ۔ پھر تو پورشن مافیا دیکھ لیں، جس نے اللیگلی صحیح، لیکن ایک لیاقت آباد، ناظم آباد، گل بہار، PIB، جمشید روڈ، کون سا علاقہ نہیں ایسا کہ جہاں یہ پورشنز نہیں ہے، مطلب جہاں بننے چاہیے گراؤنڈ +1 یا 2 اور 4
ग्राउंड प्लस 4 5 बना हुआ है। तो अब ये सारी सूरत हाल को लेकर उनको गिनना तो है, काउंट तो करना है। तो ये पहली मरतबा 32,000 इमारतें डिटेक्ट हुई डिजिटल मरदमशुमारी की वजह से, और कच्ची आबादियाँ 4,000 है, वहाँ पर सही गिनती नहीं हुई। फिर इसी तरीके से जो नई बस्तियाँ हैं, गुलजार हिजरी स्कीम 33, 200 सोसाइटीज़ और गुलशन मेहमार और बहरिया टाउन, ये इलाके नहीं गिने। कि फिर जो कराची के सारे पहाड़ी सिलसिले हैं, मंगो पीर से लेकर आप औरंगी टाउन कस्बा आप चले जाओ उनकी पहाड़ियों में, फिर मंगो पीर से आप आ जाए 4K की चौरंगी सरजानी टाउन, फिर वहाँ से आ जाए बोर्ड ऑफिस जो बख्तियारी यूथ सेंटर है वहाँ तक आ जाएं, वो सारी आबादियाँ तो काउंट ही नहीं हुई है ना। फिर 13D गुलशन इकबाल जैसे इलाके काउंट नहीं हुए। इंटरेस्टिंग बात इस वक्त ये है कि हमने जिस भी महकमे से बात की, अगर हम पानी, गैस, बिजली, किसी भी महकमे से बात करें, ये जो नंबर दिया जा रहा है कि अगर 1,78,00,000 की बात की जाती है, इसके लिए भी वसाइल नाकाफ़ी हैं। कहा जा रहा है इनके लिए तकरीबन इतने वसाइल हैं कि इनकी 2/3 की डिमांड पूरी हो सकती है। तो अगर आप सोचें कि अगर आप अंडर काउंटेड एंड अंडर रिप्रेजेंटेड हैं तो हमारे हालात तो बहुत बुरे हैं। तो इसका मतलब तो हम फसादात के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमने एक ऐसा मौका लोगों को दे दिया है, उस जगह ले गए इतने बड़े शहर में जो मेल्टिंग पॉट होता है और सारी सकाफ़तों, कसीरुल लसानी, कसीरुल सकाफ़ती, कसीरुल मजहबी मसलकी, ये एक मेल्टिंग पॉट है और इसे आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होके एक इकाई में जो है ना उसमें होमोजेनिसिटी इसमें आनी है, लेकिन वो नहीं आ रही। तो अब पानी की कमी है, निकासी आपका निज़ाम नहीं है, कचरा उठाने का निज़ाम नहीं, सर्कुलर ट्रेन नहीं हो सकी 15 साल में, K4 शुरू नहीं हुआ 15 सालों में। तो आप यूटिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि कारोबारी और अगर हम मईशत के हवाले से भी देखें, सनतें, फैक्ट्रीज़, इस तरह के जो इंडस्ट्रियल सेटअप्स हैं कराची में पिछले 1 साल में बंद होते गए। इतनी बड़ी आबादी का शहर जिसको गिना सही नहीं जा रहा, जब यहाँ पे पर्टिकुलरली बेरोज़गारी बढ़ेगी, तो जो हमने इतने सालों में मेहनत करके शहर का अमन व अमान दोबारा बहाल किया था, आप समझ रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में इसमें मज़ीद हम अबतरी देखेंगे? मैंने तो कह दिया ना, ये वार्निंग है, इंतबाह है कि हम बिल्कुल तैयार कर रहे हैं इस शहर को एक तवील ना ख़त्म होने वाले फसादात के लिए, जो लसानी बुनियादों पर भी हो सकता है। पानी की कमी पे शुरू होगा और अल्लाह ना करे वो लसानी जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेगा और इसमें बेगुनाह लोग जो है मारे जाएंगे। वो कहेंगे कि भाई लियाकताबाद को पानी मिल रहा है, लियारी को नहीं, लियारी को मिल रहा है, फ्रंटियर कॉलोनी को नहीं मिल रहा। तो ये अगर सूरत हाल इस शहर में आ गई और ये इकाइयाँ आपस में बाहम दस्तो गरेबां हो गई, तो जो इस शहर का एक कौमी किरदार है, पाकिस्तान का ये एक मिरर है, पाकिस्तान का आईना है, गेट वे टू पाकिस्तान है, तो वो सारी बातें जो है वो फिर इसके बाद आप कहाँ खड़े होंगे। अच्छा, और अहम बात यहाँ पे ये भी है कि जो मईशत और महंगाई को लेकर परेशानी, मैंने ये हो सकता है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है फारूक भाई, लेकिन जो बातें हम कराची में होता, मैं 1.5 घंटे 1 घंटे की फ़्लाइट लेके लाहौर इस्लामाबाद जाती हूँ, वहाँ ये डिस्कोर्स नहीं है, वहाँ इतनी परेशानी इस्लामाबाद में नहीं है। अच्छा, वहाँ वो सेंसिटाइजेशन नहीं है। 24-25 करोड़ का ये कौमी शहर है, 24-25 करोड़ की ज़रूरतों को ये पूरा करता है, लेकिन इस शहर के जो बुनियादी मसाइल है उससे लोग नाशना है और वो सेंसिटाइज नहीं। अच्छा, फिर ये सिर्फ उर्दू बोलने वालों या महाजरों का शहर थोड़ी है। कोई एक वक्त 30-35 साल पहले कि जहाँ कहा जाए कि भाई उनकी बहुत ज़्यादा अक्सरियत थी, अब तो रिलेटिवली वो कम होते जा रहे हैं पूरे मुल्क से आने वाले, फिर अफ़गानी, बर्मी, वियतनामी, बंगाली, ये भी शहर में बड़ी तादाद में अब आबाद है। 2013 के मुझे याद है कि कई आर्टिकल्स उस वक्त तक, क्योंकि हमने देखा था सेंसस नहीं हुआ था, कहा जाता है इस शहर की 1/3 आबादी रेफ्यूजीज और इलीगल इमिग्रेंट्स पे है, और है। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि ये सही है, बल्कि बढ़ गई होगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही, मतलब वो उसी तनासुब से सारी चीज़ें बढ़ रही है ना। नेचुरल ग्रोथ भी वही है, इन्फ्लक्स पूरे मुल्क का वही है, फिर एलियंस भी उसी हिसाब से हैं, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। फारूक भाई, इस सारे डेटा को क्रॉस चेक क्यों नहीं किया? मैं एक बात समझना चाह रही हूँ कि जब आपके पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ मौजूद हैं, रेंजर्स और मुख्तलिफ यहाँ पे इदारों ने ऑपरेशंस किए यहाँ के क्राइम को ख़त्म करने के लिए, स्ट्रीट क्राइम को ख़त्म करने के लिए, क्रॉस चेक नहीं करते डेटा? देखें, मैंने तो ये रिक्वेस्ट की थी कि हमारी एक्सेस ज़रूर है, सुना भी जा रहा है, और जो वो कोऑपरेट कर सकते हैं, सेंसस कमिश्नर उनका पूरा जो महकमा है, एहसन इकबाल वज़ीर मनसूबाबंदी और जो निगरान इस उमूर के, और वज़ीर आज़म भी, तो ये मैंने कहा देखिए 32,000 इमारतें अगर डिटेक्ट हुई हैं ना, तो उनके कुछ हमें 320 मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में हमें सेंट्रल में, ईस्ट में दे। ईस्ट की ग्रोथ बहुत ही स्लो है, सेंट्रल में तो जब से ये हमने शोर मचाया और फिर उसके बाद कुछ कोरंगी में, तो वहाँ की ग्रोथ रेट बेहतर हुई, और इन इमारतों में जब वो गए तो उसको कंप्लीट किया गया क्योंकि सख्ती की गई, ऊपर से मॉनिटरिंग की गई,
اسپیشل جو ہے وہ مانیٹرنگ ٹیمیں اسلام آباد سے اتریں تو پھر سینٹرل اور کورنگی میں تھوڑا سا بہتر ہوا ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ 1,45 پہ لاک ہو جاتا, یہ 1,78 پہ آ گیا تو 33 لاکھ کا اضافہ ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم نے اس مرتبہ ڈراپ ان دی اوشن, لیکن ہم نے یہ اس کو کیا کر, میں نے صرف سمپلی کل کی پریس کانفرنس میں کہا کہ 32,000 عمارتیں ہیں, 4,000 کچی آبادیاں, نئی بستیاں, 200 سوسائٹیاں, پہاڑی علاقے آپ گن لیں گے تو آئی ایم پریٹی شیور یہ 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ کے بیچ میں یہ ہر حال میں یہ, اور یہ کوئی بڑھانے کی بات ہم نہیں کریں, اور یہ بڑھانے ہم کہہ رہے ہیں درستگی اور بہتری کریں. جو درستگی اور بہتری سے بڑھ کر یہ دیکھیں, آج ہے 1 مئی یعنی محنت کشوں کا دن. یہ جو کچی آبادیوں میں رہنے والے ہیں یہ انویزیبل نہیں ہیں, ان کو آپ دیکھ کر اندیکھا نہیں کر سکتے. یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے شہر چلتا ہے. دنیا کے کسی بھی بڑے شہر کو دیکھ لیں, ہم ممبئی کی ایگزامپل دیتے ہیں, ہم لندن کی, نیو یارک کی ایگزامپل دیتے ہیں. یہ شانٹی ٹاؤن اور سلمز, یہاں سے آنے والی عوام, یہاں سے آنے والے محنت کش, جن کی وجہ سے نہ صرف شہر بلکہ پورے ملک کی معیشت چلتی ہے. یو کین ناٹ انڈر ریپرزینٹ دیم. فاروق صاحب, ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی, باقی جو شہری سندھ ہے وہاں کے نمبر سے آپ مطمئن ہیں؟ حیدرآباد بالکل اس فالوئنگ سوٹ ود کراچی, کراچی کی طرح. دیکھیں ہماری گروتھ ریٹ جو نیچرل ہے وہ 2.5 ہے, ہماری 1.5 1.7 تک آ رہی ہے. اچھا, جب کہ لاڑکانہ, کشمور, جیکب آباد, میری بہنیں, میری بیٹیاں, میرے بھائی, میرے بیٹے وہاں رہتے ہیں, مجھے ان سے ذاتی طور پر کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو وڈیرے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس بات کو اپنی ایک مصنوعی جو ہیجمنی اس کو قائم رکھنے کے لیے, وہ کوئی اسپیس کسی کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں, اور اسی مصنوعی اس کی بنیاد پر وہ کراچی کی تقدیر کے فیصلے بھی کرتے ہیں, یہاں کے میگا پروجیکٹس کے لیے وہ فنڈ نہیں دیتے, جبکہ یہی بڑھی ہوئی آبادی انہیں مرکز سے اضافی وسائل فراہم کرتی. 1400 ارب روپے سالانہ اسلام آباد سے اگر مل رہے ہیں تو وہ پیسے کراچی, حیدرآباد, سکر, میرپور خاص, نواب شاہ میں تو نہیں لگ رہے, انہیں تو انڈر کاؤنٹ کر رہے ہیں. جنہیں آپ پراپرلی کاؤنٹ کر رہے ہیں یہ پیسے تو نواب شاہ, لاڑکانہ میں بھی نہیں لگ رہے. تو میری تو سمپیتی ان شہروں میں رہنے والی میری بیٹیوں, میرے بیٹوں, بہنوں, بھائیوں کے ساتھ بھی ہے. یہ حیدرآباد موٹر وے اسکینڈل کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے فیصلے کس طرف ہوں گے, نہیں ہوں گے؟ دیکھیں یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جہاں پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ تھا کہ ٹرانسپیرنسی ہوگی, شفافیت ہوگی اور نیب اکراس دا بورڈ یہ سارے کام کرے گی, لیکن پیپلز پارٹی کے بڑوں وزیروں کے خلاف جتنے بھی مقدمات اور فائلیں تھیں وہ ساری قالین کے نیچے دبا دی گئیں. ایک ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ تھی, جبکہ پی ٹی آئی ان کے سربراہ کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. سارے مقدمات اگر چلے تو پی ایم ایل این کے خلاف چلے. تو یہ ساری پنجاب کے اقتدار کی جنگ اور کشمکش تو نظر آئی, لیکن جو یہاں اتنی بڑی کرپشن, اتنی بڑی لوٹ مار ہوئی ہے, وہ انٹچیبل ہے, ان کو امیونٹی ہے, اور اس امیونٹی کا فائدہ اٹھا کے انہوں نے پہلے جو کچھ کرتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ کیا, اور اس سے زیادہ ایکسپلائٹیشن کی, اس سے زیادہ آبادی کو چرایا, دبایا, چھپایا. آدھے سے زیادہ آبادی. آپ پی ٹی آئی کے سیٹ اپ کا حصہ تھی ایم کیو ایم اس وقت, تو آواز اٹھائی گئی تھی اس بارے میں؟ دیکھیں اٹھانی چاہیے تھی اور اٹھائی گئی بھی تھی, ایسی بات نہیں کہ نہیں اٹھائی گئی تھی, لیکن اب ظاہر ہے کہ فیصلے تو چند لوگ ہی کرتے ہیں نا حکومت میں, اور ایم کیو ایم اگر پارٹنر ہے بھی تو ریسیونگ اینڈ پر ہے, فیصلہ سازی پالیسی میں اس طرح شریک نہیں اسے کیا جاتا. آپ مسترد کرتے ہیں سینسس کو؟ دیکھیں جو صورتحال ہے تو اس میں تو مسترد ہی کرنا ہوگا نا. اور دوسری بات یہ دیکھیں ایک گلیرنگ ایک میں اعداد و شمار آپ کو دیتا ہوں. 7,000 بلاک تھے 1998 میں جب 5ویں مردم شماری ہوئی تھی, اور 1 کروڑ کے لگ بھگ آبادی آئی تھی. اس وقت بھی انڈر کاؤنٹڈ تھے, لیکن اتنا سرپرائز نہیں تھے. چلیں ایٹ لیسٹ اس کو انہوں نے کہا ایک فلٹر کے طور پہ لے لیتے ہیں, 1 کروڑ. 2017-19 سال کے بعد جو بلاکس تھے ڈبل ہو گئے, جو کہ کم تھے, زیادہ ہونے چاہیے, وہ ہو گئے 14,000. تو 7,000 بلاک میں اگر 1 کروڑ کی آبادی, تو نیچرلی آپ ایزیوم کریں گے کہ 14,000 بلاک ہوں گے 2 کروڑ. تو 2017 میں اسے 2 کروڑ تو ہو جانا چاہیے. اس وقت 1 کروڑ 60 لاکھ رپورٹ ہوئی تھی, تو 40 لاکھ کا تو وہاں سیدھا خسارہ ہے. اور 2017 کے بعد جب ہم 23 میں پہنچ رہے ہیں تب بھی ہم 2 کروڑ تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں. یعنی ورلڈ پاپولیشن کاؤنسل کو اور ملک کے باقی اداروں کو میرے خیال میں کراچی سے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح پاپولیشن کنٹرول ہوئی ہے. ہماری فیملی پلاننگ لوگ کریں نہ کریں, لیکن یہ جو سینسس کمیشن اور صوبائی حکومت ہے خاص طور پہ اپنا فرض کفایہ سمجھ کر وہ ہماری پلاننگ ساری کر دیتی ہے.
وہیں سے ساری چیزیں یہ ستم ہے بہت بڑا، اور بڑا، یقیناً اس ظلم کی ہے، وجہ سے ظلم۔ آنے والے دنوں میں ہم مزید پرابلمس دیکھیں گے۔ اور دیکھیں آپ کے ڈاکیومنٹس میں، دستاویزات میں آپ اپنے آپ کو انڈر کاؤنٹ کر لیں، لیکن چلتے پھرتے انسان کو آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں جب اس کو پانی کی مختلف اور چیزوں کی ضروریات ہوں گی۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ملک میں ویسٹ مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، آپ کے اعداد و شمار سے کئی زیادہ گاڑیاں اور وہیکلز آپ کی سڑکوں پر ہیں، تو آپ کو وسائل اسی حوالے سے دینے پڑیں گے، لیکن اگر آپ نے نہیں دیے تو یہ کانفلکٹ کے لیے، پرابلمس کے لیے، ایک نہ ختم ہونے والے فساد کے لیے یو آر کریٹنگ دا بیک گراؤنڈ۔ بہت بہت شکریہ، فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک۔